international accreditation and affiliation with international bodies. Key features are 100,000 candidates have been trained, 500 plus accredited certified trainer since 1997, 200 plus comprehensive certifications, association with 16 international bodies, and presence in 4 countries. We are offering world-class certification with accredited faculties. They are international consultants, deployed international projects, and work in several countries. They are counselors, leaders, trainers, and consultants. Meet our trainers at 3D Educators. Our 800 clienteles are existence. Join us wherever you are. The Global Institute of International Certifications. Increase your competency and skills. Register now. Don't waste your time. Thank you. So this is the small presentation about us. میں اب چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ون بائی ون ذرا اپنا تعارف کرا دیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں اپنا ایکسپیرینس. تو ون بائی ون آئی ول بیسیکلی گوئنگ ٹو آسک یو رائٹ. سب سے پہلے منوج صاحب, منوج اہوجا, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ منوج صاحب, کین یو ہیئر می؟ اچھا, آئی تھنک سو منوج کو شاید میری آواز پراپر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. اوکے, سو ٹھیک ہے. باقی لوگ جو چلیں, ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. کچھ لوگ وہاں سے ابھی بھی جوائن کر رہے ہیں اور ڈیٹ سے جوائن کیا انہوں نے. اوکے, سو ساجد صاحب پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. جی, آئی ایم راجیش کمار, ورکنگ ان نیشنل بینک آف پاکستان since 2011. Currently I am in risk management group, and my current designation is assistant vice president. اوکے, رائٹ, تھینک یو. تھینک یو راجیش. وقاص صاحب پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیے. مائک اپنے بند کرتے جائیے, جو لوگ اپنا کرتے جا رہے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کریں گے. چلیے جی وقاص صاحب. السلام علیکم. محمد وقاص, میں نے 2010 میں نیشنل بینک میں جوائن کیا تھا. آج کل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, آفیسر گریڈ کا. ٹھیک ہے سر, آپ میرے خیال سے موبائل سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور اپنے پی سی سے بھی کنیکٹڈ ہیں, تو کسی ایک مائک کو بند کر دیجیے, بلکہ دونوں مائک کو فی الحال بند کر دیجیے. جی, تو آپ آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں ابھی؟ میرا کمپیوٹر کا مائک کام نہیں کر رہا تھا, میں پھر موبائل سے. ٹھیک ہے, صحیح. اوکے, تھینک یو وقاص صاحب. جی مدھیہ, جو لوگ کر چکے ہیں پلیز اپنا موبائل مائک بند کرتے جائیں. مائک اپنا بند کرتے جب ضرورت اب کھول لیں. موبائل سے بھی آپ مائک بند کر سکتے ہیں. ساجد اپنا موبائل. جی مدھیہ. جی السلام علیکم. آئی ایم مدھیہ فرام نیشنل بینک آف پاکستان, ورکنگ ان دی فائنانس ڈپارٹمنٹ in the capacity of SGP reporting officer as officer grade 1. Okay, all right. Thank you Madhya. Okay, ساجد صاحب سے تو ہوئی بات. ساجد صاحب جس پلیز آپ رہ گئے. السلام علیکم, I am Mohammad Sajid. I am working in National Bank of Pakistan since 2006. Currently I am Chief Branch Manager of Main Branch Jadawala. تھینک یو ساجد. مائک آف کر لیجیے. اوکے میم. اس نسرین حیدر. جی مس نسرین, آپ اپنا تعارف کریں. مس نسرین اپنا مائک کھولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, my name is Nasreen from National Bank of Pakistan and working in HR department. Okay,
آپ کا کتنے سال ہو گئے؟ 25 years. ماشاء اللہ. اوکے تھینک یو میڈم. اوکے مس ثنا. السلام علیکم. Sana Ijaz here from Risk Management National, and I've been working here for 10 years. اوکے تھینک یو ثنا. جی مس تسمیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Tasmiya, and I'm working in National Bank since 2008, and I'm in Risk Management Group, recently working in CAD division, Credit Administration division. کریڈٹ ایڈمنسٹریشن. اوکے. سو آپ شروع سے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن میں؟ No sir, recently last year 2020. اس سے پہلے میں رسک مینجمنٹ ORM میں تھی, آپریشن رسک مینجمنٹ. اوکے ٹھیک ہے. رسک کے بہت سارے لوگ ہیں, چلے اچھی بات ہے. کتنے رسک آپ نے نکالے اور کام کیا ہے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے تھینک یو جی. اوکے جی عثمان. جی عثمان پلیز, آپ کو آواز آ رہی ہوگی. تسمیہ مائک بند کر لیجیے. عثمان میرے خیال سے آپ کی مائک جو کام نہیں کر رہا ہے. چلیں یہ لاسٹ میں کوئی ایک اور ہے لکھا ہوا ہے زندگی. آئی ڈونٹ نو ہو از اٹ, تو پلیز آپ اپنا تعارف کرائیے. السلام علیکم سر, میرا نام ثنیہ پیرزادہ ہے. آئی ایم ورکنگ وتھ نیشنل بینک آف پاکستان سنس 2011. Currently I am working at a regional office Larkana. Okay. Officer grade 2. Okay. Thank you. جی احسن پلیز آپ اپنا تعارف کرا دیجیے. جی سر السلام علیکم. مائی نیم از محمد. مائک چل رہا ہے. جی السلام علیکم. شوڈ آئی اسپیک؟ یس یس وہاں سے کرنا ہے. Yes, my name is Mohammad Hassan Siddiqui, and I've been working in National Bank of Pakistan for the last almost 12 years. I am working as Senior Operations Analyst, and my designation is Assistant Vice President. So you are analyzing what sort of thing? Beg your pardon, sir? آپ انالائزیشن جو کر رہے ہیں انالسٹ کے طور پہ وہ کس میں MIS پہ؟ سر آپریشنل رسک. آپریشنل رسک. اوکے جی 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 عثمان. جی عثمان صاحب آپ مائک ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی سر ٹھیک ہے. Sir, I have been working in National Bank of Pakistan since 2007 as Assistant Vice President. I am working as Manager in RBG Group. Thank you. Okay. Thank you, Usman. Okay, thank you everybody. بہت آپ لوگوں کا شکریہ اپنے انٹروڈکشنز کا. اچھا تھوڑا سا یہ کہ ابھی ہمارے پاس کچھ لوگوں نے جوائن کرنا تھا اور بھی, لیکن ابھی تک شاید آئی تھنک کچھ ہے مسئلہ, ابھی تک وہ جوائن نہیں کر سکتے. کر لیں گے مے بی نیکسٹ ویک تک. میں آپ کو تھوڑا سا پروگرام کے حوالے سے بتا دوں کہ دس پروگرام از بیسکلی انٹرنیشنل کیڈر پروگرام. یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر آپ HR میں جاتے ہیں تو دیٹ از CHRMP کے اندر آپ کو یہ اس کی کورس کانٹینٹ وغیرہ نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی ہمارے پاس ڈسکس ہوں گے آگے. اس کے اندر دو حصے ہیں. اس کے ایک پارٹ ہے اس کا جو کیس اسٹڈی ہوگا وہ آپ نے بنانا ہے, اور کیس اسٹڈی جو ہے وہ آپ سبمٹ, آپ کو جب ہم رجسٹر کرا دیں گے, یہ جو ویب سائٹ ہے گلوبل ویب سائٹ IMRTC والے, تو یہاں پر ہم آپ کو رجسٹر کراتے ہیں. ہمارا پورٹل ہوتا ہے تو ہم وہاں رجسٹر کراتے ہیں آپ کو. تو ہم آپ کو رجسٹر کرا دیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک ای میل سے خود ہی آتی ہے, اور اس میں آپ کا ID نمبر وغیرہ سب کچھ ہوگا. وہاں پر ہی آپ کیس اسٹڈیز اپنی کاپی پیسٹ کر کے آپ کو سبمٹ کرانی ہوتی ہے وہ کیس اسٹڈی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیپر ہوگا, ایگزامینیشن جو ہوگا, تو وہ اسی ویب سائٹ کے تھرو آن لائن ایگزامینیشن ہوگا. اس آن لائن ایگزامینیشن میں جو ہے وہ آپ کا نارملی 50% مارکس آپ کو لینے ہوتے ہیں. 50% مارکس آپ کے کیس اسٹڈیز کے ہیں, 50% مارکس آپ کے اس کے ہیں. کچھ لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ جلدی کورس ختم ہو جائے, جلدی. ہم ابھی ہم 1-2 ہفتے تو نہیں اس کو کریں گے,
لیکن 1-2 ہفتے بعد جب ہمارے پاس یہ ساری آپ لوگوں کی آلموسٹ کور ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بات کی بھی تھی، لیکن آئی تھنک سو ابھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 ہفتے میں جوائن کر لیں. تو ہم کچھ کلاسز جو ہے وہ سیٹرڈے کو بھی رکھ لیں گے اور صبح میں، اور سنڈے کو بھی رکھ لیں گے. تو وہ اس طرح سے جلدی کمپنسیٹ ہو جائے گا. تو وی آر ٹرائنگ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ دس کورس ان مڈ آف دی اکتوبر، رائٹ. اور پھر پیپر آپ کا اس طریقے سے ہم فوراً شیڈیول کر کے آپ کو آپ کی جلد سے جلد سرٹیفکیشنس کو لانے کی کوشش کریں گے. اچھا، جو آپ کی رجسٹریشن اسٹارٹ ہوئی نا وہ 4 اگست سے ہمارے پاس اسٹارٹ ہوئی ہے. تو 4 اگست سے 4 سپٹمبر 4 اکتوبر تک کا ہی آپ کا ٹینیور ہے. اور وہ 4 اکتوبر بے شک ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے وہ کہ ہم آپ کو ٹریننگ کرا لیں اس ٹائم پہ کہ آگے پیچھے، لیکن آپ کا سرٹیفکیٹ جو آئے گا وہ 4 اکتوبر اس کا اینڈ ٹائم لکھا ہوا ہوگا اس پہ. تو جو لوگ کو یہ تھوڑا سا کریوس ہے کہ جی سرٹیفکیشن جو ہے وہ اکتوبر کے اینڈ سے پہلے آ جائے، تو وہ بالکل وہ لکھی ہوئی اگر آئے گی بھی تو وہ آپ کو اسی ٹائم پر مل جائے گی. ایک پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. دوسرا آپ کا ایک ممبرس لاگ ان ایریا ہے. آپ یہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں 3deducators.com کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو یہ ممبرس لاگ ان ایریا ہے. اس ممبرس لاگ ان ایریا کے اوپر 3D اسٹوڈنٹ لاگ ان پہ آپ کلک کریں گے. 3D اسٹوڈنٹ لاگ ان کے اوپر آپ کا جو ای میل ایڈریس جو آپ نے ہمیں فارم پہ لکھ کے بھیجا ہے وہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کا یوزر آئی ڈی جو ہے وہ آپ کا ای میل ایڈریس ہے. پاسورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاسورڈ سب کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا A1C2B3 یہ آپ کا پاسورڈ ہے. یہ آپ لکھ لیں کہیں پر A1C2B3، رائٹ. اس کو دیکھ لیجیے گا، یہ A1 ہے پھر C ہے، B نہیں ہے، C2B3. تو یہ تھوڑا آگے پیچھے ہے، اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے سرٹیفائڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروفیشنل، اور یہاں سے آپ کا جو ٹرینر ہیں وہ ہیں ظفر ڈار صاحب. جب آپ کلک کریں گے تو آپ لاگ ان کر جائیں گے. یہ ابھی آپ نہیں کر پائیں گے، یہ 3-4 دن میں ہی لاگ ان ہوگا. اور لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے پاس نوٹس اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے ہم یہ کریں گے کہ جو بھی ریکارڈنگ ہوگی وہ ہم ویب سائٹ آپ کے گروپ پہ بھی ڈالیں گے، اور یہ والا جو نوٹس ہیں جو سر آپ کو پڑھائیں گے وہ بھی ہم وہاں ڈالیں گے جو واٹس ایپ گروپ ہے. تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر آلموسٹ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی یہ لاگ ان کر کے آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں، اور ریکارڈنگ ہر کلاس کی آپ کو ملے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ریکارڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کلاس میں نہیں آ رہا ہے. کلاس کی اٹینڈنس 85% لازمی ہے. یہ ساری اٹینڈنس جو ہے یہ ہمیں وہاں بھیجنی ہوتی ہے باڈی کو، اور یہ شو کرتی ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک کلپ بھی ہم بھیجتے ہیں ان کو، تاکہ یہ وہ رہے کہ کلاس کی اٹینڈنس ہمارے پاس پوری آ رہی ہے. تو یہ پورا طریقہ کار ہوگا، آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. اس کلاس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی کہ کورس کیسے چلے گا، کورس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں آگے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو مختصر سے کلیئر ہو جائیں گی. ورنہ یہ ریکارڈنگ آپ کھول کے بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی ساری چیزیں مل جائیں گی. اب جناب میں یہاں پر ہمارے پاس ہمارے سینئر ٹرینر موجود ہیں، مسٹر ظفر ڈار. ہی از اراؤنڈ کوائٹ ماشاء اللہ 30 years of experience in human resource quality, and he has been like basically successfully completed several projects, established so many companies. Last basically he was a group HR head of 17 companies, and enormous training and development experience with the national and international based. So میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ what basically we are going to do. ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں کرا رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے نوٹس ملیں گے، اور باقی جو پروگرام ہے وہ ظفر ڈار صاحب جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے. سو آئی ایم گیونگ دی دس ٹیسٹ ٹو مسٹر ظفر ڈار. تھینک یو سو مچ فرام مائی اینڈ. میں بھی گروپ میں موجود ہوں، اور ظفر ڈار صاحب بھی ہیں، سارے پارٹیسپینٹ بھی ہیں. Only this group is pertaining to the HR related things. Don't send any irrelevant thing over there. Thank you so much. Thank you, Dr. Sir. Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam. Walaikum assalam. Walaikum salam. Well, my name is Zafar Dar, as Dr. Shahir has introduced. What else should I tell you about myself? Anything you like, sir. Okay. Well, I am a professional trainer
In fact, I started my professional career as a salesperson from a pharmaceutical company in 1988, and after that I was promoted as a training and development manager in that multinational organization that was Merck, and I served there for 17 years, and then I moved to the higher positions of human resource management in Platinum Pharmaceuticals, and currently for 10 years I served there in different subsidiaries of the organization, and currently I am associated with one of the top advertising and event management company as their HR head plus consultant, and of course I am running my own company, Quality Learning Solutions, which is also a training and development company, and I am happy and proud to be part of Dr. Shahid Waqar's 3D Educators since the inception of the idea of 3D Educators. So that is my brief intro. If you want to check more, you can see my LinkedIn profile, or you can visit my YouTube channel. For all those who are new in human resource management, especially those guys working in the risk assessment and all these, I would suggest you visit my channel Zafar Dar, and you will find it on YouTube, and there are small clips about different topics of human resource management that we are going to study here. So it's an academic discussion for you. So do visit that channel, and I mean, if you can, अगर आप उसको थोड़ा सा देखते हैं, एक 15 मिनट का क्लिप या 10 मिनट के क्लिप्स हैं उसमें, तो अगले टॉपिक को समझने में आपके लिए आसानी होगी. राइट जी, बाकी इंट्रोडक्शन जो है वो होती रहेंगी और चीज़ें चलती रहेंगी. हम फर्स्ट टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट मी. आपको जब भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं बीच में, कोई इसमें कोई भी आपको सवाल आए, आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. कोई इंटरप्शन को माइंड नहीं करते, लेकिन कोशिश करें कि जब बोल रहे हो लोग तो एक बोलें. ठीक है जनाब, ये आपके बस कोर्स में भी, नोट्स में भी ये सोल्यूशन, जो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो मिल जाएगा. ओके, सो हाउ मैनी ऑफ यू, एक दो तीन तो मैंने लोग सुने थे जो HR डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू नो वेरी ब्रीफली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन योर ओन वर्ड्स. अगर सारे लोग मुझे एक एक करके बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या चीज़ आपकी नज़र में. जी जनाब, वकास साहब. जी सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करना, जो वर्कर्स हैं, पर्सनल हैं, ह्यूमन रिसोर्स है हमारी, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, ठीक है. मदीहा. Assalamualaikum. Human resource management is basically the management of overall workforce of the organization, including from recruitment to the resignation process. It includes all, I guess, the recruitment, compensation process, employee retention process, appraisal process. With all areas
we can include in the human resource management process. چلیں گڈ ٹھیک ہے بہت اچھے سے انہوں نے ساری ڈفرینٹ فنکشن جو ہے وہ اس کو بتا دی. یس منوج. جی منوج. اوکے آئی تھنک دیر از پرابلم ود منوج. احسن are you available? Yes sir, I am available. Sir, मेरे साथ I think जैसे मतलब right from the recruitment of the staff in your organization his or her resigned resignation or separation from the institute, all the process and relate to the human resource management, and I think the ultimate goal is to maximize the impact performance. So the tool we use, the strategies we use would be would come under the umbrella of human resource management. That is what I believe. Yeah, the main outcome is what? Maximizing the human potential. Sorry sir, आवाज तो آواز کم آ رہی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ میکسیمائزنگ دا پوٹینشیل, تو وہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ the ultimate goal of human resource management is to maximize the performance of your human resource employees. What I believe. Exactly. Great. ٹھیک ہے جی. ساجد صاحب, مسٹر ساجد. Sir, it is basically the planning, organizing, leading and controlling the HR resources, human resources to achieve efficiency and effectiveness. گڈ, زبردست. یا تو آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یا بہت ہی اچھا آپ نے یاد کیا. ویری گڈ. اچھی بات ہے. دیٹس گریٹ. جی وکاس, مسٹر وکاس. جی سر ہو گیا سر, وہ موبائل سے. اچھا ہو گیا جی. مس نسرین, میم نسرین. اچھا ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ مطلب لاگ ان ہو کے تو پھر آپ غائب ہو جاتے ہوں, دوسرے کاموں میں ناشتہ کرنے چلے گئے یا حلوہ پوڑی لینے کے لیے چلے گئے یا ناشتہ بنانے کے لیے خواتین چلے گئے. ایسا کہہ سکتے ہیں سر. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت خطرناک صورت حال ہے, بیکاز یو آر انٹریکٹنگ ود ویری ڈفرنٹ پرسن. No, I don't have to manage. You are the managers. You have to manage, right? Okay. چلے نسرین, آپ جب ناشتے واشتے سے فارغ ہو جائیں تو پھر بتائیے گا ضرور. راجیش. Sir, HR is the overall management of workforce of the organization. Starts from recruitment, performance evaluation, training of the staff, and the staff retention in the outcome. ٹھیک ہے, گڈ, بالکل صحیح ہے جی. نیکسٹ ثنا ہے. جی سر السلام علیکم. اس میں سر یہی ہے جو باقی سر مجھ سے پہلے بول کے گئے ہیں کہ اٹ از دا افیکٹو مینجمنٹ سو دیٹ ہیومن ریسورس پرفارمز ایفیشینٹلی. ان کی ٹریننگ ڈیولپمنٹ, ان کی ریٹینشن, ان کے اپریزلز, پرفارمنس ایویلویشنز, اور اوور آل مینجمنٹ فار دا اچیومنٹ آف دا بزنس آرگنائزیشنز گولز اینڈ آبجیکٹیوز. واہ 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 واہ, بڑی زبردست بات کی آپ نے. یہ تو کسی نے نہیں بتایا, آپ کے لیے سب نے یہی بتایا. Nobody talked about achieving the organizational goals and objectives. You are in fact the only one. Very good. Yes, Tasmia. Hello, sir. Are you आवाज? जी आ रही है आवाज. I think, sir, it means management of people at work.
It's also کہہ سکتے ہیں combination of planning, organizing, controlling of the procurement, development, compensation. مطلب جتنے بھی procedures ہیں ان کا ایک combination ہے. Maintenance and separation of human resource. ٹھیک ہے. To individuals, social جس میں آپ کے objectives ہیں اور اس کو جو ہے وہ accomplish کیا ہے اس پروسیس. ٹھیک ہے فائن. جی عثمان صاحب, مسٹر عثمان. سر آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. سر اٹس بیسیکلی اباؤٹ the sir to check the leadership qualities of the employees, their skills, how to train them, and to do the research work in the organization, and how the employees are working about the research, their recruiting process, the evaluation of their performances, and to check the potentials of all the employees in the organization. ٹھیک ہے جناب, گڈ. اور یہ ہمارے ہیں ساتھی زندگی. وعلیکم السلام. HR facilitates the staff of organization by providing their services like medical, loan, appraisals, and any other facilities. آپ کی آواز دب گئی. جی جی بولیے, ذرا دوبارہ بولیے. Hello. جی جی. The HR facilitates the staff of organization by providing their services like medical facilities, loan facilities. If any staff wants to avail the appraisals, so they all matters are handled by HR department. ٹھیک ہے, گڈ. چلیں وہ اچھا ہے, آپ لوگوں کے کانسیپٹ بہت اچھے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے. آپ لوگوں کے کانسیپٹ بہت اچھے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے, اور انشاءاللہ نیشنل بینک کا فیوچر ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ از سیف ان یور ہینڈس. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جو اپنے ذہن میں آپ رکھیے ضرور, اور یہاں جب ہم بات کریں تو کوشش کریں کہ جو آپ کے اپنے ذہن میں کانسیپٹ ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں, وہ آپ لے کے آئیں, وہ بتائیں, وہ سوال کریں اور وہ باتیں پوچھیں. اور جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ انٹریکٹ کریں, آپ بتائیں کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے. یہ یاد رکھیے گا, مینجمنٹ از اے کامن سینس, اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی کامن سینس ہے. جب ہیومن ریسورس مینجمنٹ نہیں تھی تو تب بھی یہ سارے کام ہوتے تھے نا. کب سے ہو رہے ہیں, لوگ امپلائیز کو رکھ رہے ہیں, ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, ان کی پرفارمنس میجرمنٹ ہو رہی ہے, ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے, انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, ان سے کام لیا جا رہا ہے, ریٹائر کیا جا رہا ہے, ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو ایز فار ایز دا ہسٹری گوز بیک یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مینجمنٹ چونکہ ہے ہی کامن سینس, تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ از آلسو ناٹ ڈفرنٹ دین دیٹ از آلسو اے کامن سینس. تو اس لیے آپ اگر ہیومن ریسورس مینیجر نہیں بھی ہیں اور آپ کوالیفائڈ نہیں بھی ہیں, تو یو ہیو گاٹ اے کامن سینس ہاؤ ٹو ڈیل ود دا تھنگس. آپ پرسنل لائف میں بھی تو مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو. تو اس لیے بی کینڈیڈ, اوپن, جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بات کریں. اور میں بھی بہت اوپن اور کلیئر بات کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ جو کانسیپٹ آپ کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں HRM کے اندر بھی, اور جو لوگ ادروائز دوسرے ایریاز میں ہیں اور فیوچر میں اس طرف آنا چاہتے ہیں. لیکن ہیومن ریسورس مینجمنٹ آپ کے لیے, فار ایوری مینیجر, it's very important because by default or de facto every manager is actually the human resource manager. کیونکہ آپ کسی بھی فنکشن میں ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کہیں نہ کہیں ریکروٹمنٹ کا بھی پارٹ ہوتے ہیں, آپ پرفارمنس مینجمنٹ کا بھی پارٹ ہوتے ہیں, آپ سلیکشن کا بھی پارٹ ہوتے ہیں, آپ اس کی ساری ڈیولپمنٹ, گرومنگ, ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, ریوارڈ
کبھی آپ حصہ ہوتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہتے ہیں اس کے. تو سارے وہ کام جو کہ ہیومن ریسورس مینیجر کرتا ہے وہ ایک عام مینیجر ادروائز کر رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کے لیے, اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا, ہم جو باتیں کریں گے وہ ایک سیکوینشل وے میں کریں گے. ول اسٹارٹ ود دی فنڈامنٹلس آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. جو بھی آپ نے باتیں بتائیں, جو بھی آپ نے چیزیں سوچی ہوئی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں کیا ہے, اس کو ایک سائڈ پہ آپ چھوڑ دیں, لیکن اچھی باتیں اس کے بارے میں سنیں اور اچھا سوچیں اس کے بارے میں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کے اندر بہت عرصے تک یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ, فائنینس پیپل, سی ایف اوز, they are actually the people who are driving the organization. They are making the organizations profitable. But with the introduction of human resource management and the role that human resource managers have played in the organizations globally, now the paradigm is shifting. And the people from human resource management, they are actually now considered as the people who can make the organizations profitable. So people in the human resource management are now moving up to the CEOs and chairmen and MDs positions, right? جو کہ اس سے پہلے میجورٹی فائنینس کے لوگوں کے پاس ہوتی تھی, because it was believed that financial people they can manage the funds, they can manage the expenses, they can manage the productivity of the people, and they can make the organizations profitable. But over the years the organizations have identified and they have learned that it's not the making organization profitable by curtailing the expenses, but actually it is investing on the people and making the people more productive that will make the organization profitable. So that is why one main function, one core function of human resource management is considered as increasing the productivity of the employees and making the organizations profitable. اور ایک ہماری کولیگ نے بہت اچھی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا. تو اب دیکھیں یہ تھوڑی سی یونیک بات اس اینگل میں ہے کہ ایک عام مینیجر تو اپنے آبجیکٹیو اچیو کر رہا ہے, تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کوئی کمرشل آبجیکٹیو نہیں ہوتے, لیکن ہیومن ریسورس مینیجر وہ سارے سسٹمز ڈیولپ کرے گا, وہ ساری چیزیں کرے گا دیٹ ول لیڈ ٹو the achievement of the goals of the organization. تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ the overarching purpose of any organization, any management is to increase the revenues, to earn profit, to make themselves, to make the people more productive. تو یہی سارے کے سارے گولز جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں وہ آپ کے بھی گول ہیں ایز اے ہیومن ریسورس مینیجر. اینڈ ان فیکٹ یہ سارے گولز, these are the goals of every manager actually. So every manager at their own level is working to achieve, in a way is helping the organization to achieve its objectives. That could be long term objectives and that could be short term objectives, right? So profitability or productivity یہ بڑے میجر کام ہیں جو کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کرتا ہے. ہاؤ دے ڈو اٹ, وہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری اسی میں فال کرتی ہیں جو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا جی کہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. تو نا ریکروٹمنٹ اگر ہونی ہے تو ریکروٹمنٹ کے بھی تو کچھ آبجیکٹیوز ہوں گے نا. اگر اف یو نو واٹ آر دی آبجیکٹیوز آف دی آرگنائزیشن, اٹ مینس یو مسٹ بی نوئنگ دیٹ وٹ سارٹ آف پیپل آر ریکوائرڈ فار دی آرگنائزیشن. And when you have a clear understanding of what sort of people are required, you will be recruiting and then selecting the right people. And then you will be developing them to perform at their maximum. And of course, you will be rewarding them and all these things. So everything revolves around the achievement of organization's objectives. These are not the paperwork things that we do in human resource management functions. It is actually something
which is transforming a raw individual or an underperformer into a performer and an organization into a profitable organization, right? So before talking about, this is the basic gist of the human resource management that we have discussed. Now, what are the management essentials for those of you who have not studied somewhere? Management ایک ایسی چیز ہے, کوئی بھی, not only human resource management but all the managements. Management is something that involves the setting goals and allocating resources to achieve those goals. دو کام ہی آپ کے ہیں ایز اے مینیجر. You are part of planning. آپ نے گول سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, اپنے آرگنائزیشن کے لیے, and then you have to allocate the resources, how and who and when these objectives will be achieved, right? تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایز اے مینیجر you have to set the goals of the organization and allocate the resources کہ ان کو اچیو آپ نے کیسے کرنا ہے. دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے یا جو کی جاتی ہے, that is کہ you have to be efficient. Management is a process of efficiently achieving the objectives of the organization with and through people. ظاہر ہے ہیومن کے ذریعے ہی ہوتا ہے objectives. So efficiently جب ہم بات کرتے ہیں تو efficiently is something which is related to the resources. اب دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پہ, effective and efficient, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا, effective, whenever we say Mr. XYZ is an effective manager, it means the person is achieving their goals and targets and objectives, right? So effectiveness is linked with achievement of goals. If you are achieving your goals by utilizing all the available resources, then you are effective manager, right? Or agar on the other hand, if you are achieving your objectives, that is you are effective. Besides that, you are actually minimizing the use of the resources that are given to you. You are using your resources more efficiently. You are using lesser resources and you are producing the same objectives, or you are using the same resources and you are achieving the higher targets, or you are achieving more than your targets. That is something which is called as efficiently. So now the organizations are moving from effectiveness to efficiency. We not only have to achieve our objectives, but we have to reduce our costs, we have to minimize the wastages, and we have to make our objectives more profitable. So this is the difference between effectiveness and efficiency, جو کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو آپ کا کام ایز اے مینیجر یہ ہے کہ گولز بنائیں. سیٹنگ گولز از یور جاب. دین ایلوکیٹنگ دا ریسورسز. ریسورسز میں ہیومن بھی ہیں, مشین, اکوپمنٹ, ٹائم, منی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, را مٹیریل جو اس چیز کے لیے چاہیے, اینڈ ہیلپنگ دا پیپل ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز ود ایفیشنسی. اوکے, اچھا, اسی چیز کو جو ہم نے پڑھی ہے اس کو آپ 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, جو کہ آپ نے یقیناً پڑھے ہوئے ہوں گے. سب میں کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے, لیکن ان کو الگ الگ ڈیفائن آپ کر لیں اپنے دماغ میں. بہت ہی سمپل انداز میں ہم نے یہاں ان کو لکھ دیا ہے. یہ جو 4 بیسک فنکشنز آف مینجمنٹ آتے ہیں, دیٹ از POLC جسے ہم کہتے ہیں, پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلاننگ جو سب سے پہلا پارٹ ہے, ہم عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں پلان بنائیں, پلاننگ کریں. واٹ از یور پلاننگ, واٹ از یور پلان. تو یاد رکھیے گا, پلاننگ جب بھی ہم لفظ استعمال کریں گے, پلاننگ کا مطلب ہے یو ہیو ٹو اسٹیبلش یور گولز. ایز اے مینیجر, چاہے آپ ہیومن ریسورس مینیجر ہیں, چاہے آپ جنرل مینیجر ہیں, کوئی بھی آپ کسی بھی کیٹیگری میں کام کریں ایز اے مینیجر, تو پلاننگ مینز اسٹیبلشنگ دا گولز
آبجیکٹیو آپ کی آبجیکٹیو سیٹنگ جو ہے دیٹ از کالڈ ایز دا پلاننگ. دوسرا جو اس کا function of management and that is organizing. Now once you have established the goals, then you have to see what activities are needed to be done to achieve those objectives. اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون کس قسم کے ریسورسز چاہیے, کیا کیا کام ہوگا, کہاں سے سٹارٹ ہوگا, کہاں پہ اینڈ ہوگا, اور کیا کیا سب ایکٹیویٹیز ہوں گی اس پروسیس کی جس کے نتیجے میں ہمارے آبجیکٹیو اچیو ہوں گے. سو پلاننگ again, establishing the goals, organizing what activities are needed to be done, that is allocation of resources جو ہم نے پہلے بات کی تھی, اور تیسری چیز leading. Now this is the most important thing. خیر اتنا اچھی بات تو نہیں ہوگی, یہ ساری چیزیں ہی امپورٹنٹ ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹ اس لیے کہہ دیا کہ لیڈنگ جو اسٹیج آپ کی آتی ہے یہ وہ اسٹیج ہے جس میں ٹپکلی آپ ہیومن ریسورسز سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ آف آل دی ادر ریسورسز دیٹ آر اویلیبل ٹو یو. مشین ہے تو مشین کو آپ چلاتے ہیں, مشین عام طور پہ اپنی ایفیشنسی دیتی ہے جو دے رہی ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو, خرابی ہو, اس کو آپ ٹھیک کر لیتے ہیں. مشین آگے سے بولتی تو نہیں نا آپ کو, کوئی پریشان نہیں کرتی, تنگ نہیں کرتی, مشین چھٹی نہیں کر لیتی, مشین ریزائن نہیں کر دیتی. مشین جو ہے وہ ایسے بہت سارے کام نہیں کرتی جو کہ ہیومن ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں. مشین اپنا بیہیویئر جو ہے وہ اتنا اس کا انپریڈکٹیبل نہیں ہوتا. تو جتنے بھی ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو ایزیلی مینیج کیا جا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ہیومن ریسورسز وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ریسورس ٹو ڈیل ود اینڈ ٹو ہینڈل ود, بیکاز ایوری human motivation is led by the underlying needs of the people, and since every individual has different kinds of needs, تو اس کا مطلب ہے اس کی موٹیویشن کا لیول بھی یا اس کو موٹیویٹ کرنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوگا. اس کی موٹیویشن وہ کہاں سے لے گا, یہ بھی چیزیں مختلف ہوں گی. سو دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگ آپ کے پاس کیسے ہیں. تو اس لیے دس از دی لیڈنگ فیز, the dealing with the people phase is the most difficult part of the management, the most difficult function of the management. اب اس میں آپ کو دیکھنا ہے, you have to assess the people, that whether the people you are getting for a job are actually the right people. Number one, right people in terms of their qualification, in terms of their experience, and in terms of even their aptitude and attitude. Are the right people for that particular job, right? So qualification, experience and all these things are important. تو اس کے بعد دوسری چیز, are they motivated enough? Motivated for what? Motivated to achieve the goals of the organization. So that is why this is difficult. اب ہر لیول پہ روز انسان کی موٹیویشن کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور روزانہ ایک دن کے اندر آپ اگر آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک ہمارے جو موٹیویشن لیولز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. Why this is happening? Because we are human beings, we are influenced by the environment. Environment ذرا سی بھی چینج آتی ہے تو ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے, اور جب ہمارے اوپر امپیکٹ آتا ہے تو ہمارے مینیجرس کے لیے ایک اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کہ اس امپیکٹ کو کیسے مینیمائز کیا جائے اینڈ ٹو کیپ اس موٹیویٹیڈ. سو دیٹ از وائی لیڈنگ از دا امپورٹنٹ فنکشن ان دس مینجمنٹ اسینشیلس. پھر اس کے بعد چوتھا جو فنکشن آپ کا ہے وہ ہے آپ کا کنٹرولنگ فنکشن. ناؤ کنٹرولنگ, اگین یہ ساری ٹرمز جو یہاں پہ دیکھی ہیں یہ میں بالکل سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو اسی طرح لے کے چلیے گا. موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو ان ساری چیزوں کو کنفیوز کر کے بتاتے ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو انڈیویجولی اپنے ڈسکرپشن میں رکھیں اور آپ کو یہ کلیئر پتہ ہو when you are talking about planning, تو what does it mean, کہاں پہ یہ ختم ہو جائے گی, and where the organizing will start and where the leading will do, and then what would be the controlling. تو controlling جو ہے وہ عام طور پہ using of tools اور handling the people کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے, لیکن controlling کا مطلب basically monitoring ہے.
reviewing है. You have to review whether your goals that you have established for a certain period of time, are they on the right track to be achieved or not. So actually controlling is monitoring, the reviewing. جیسے پرفارمنس ریویو آپ کہتے ہیں وہ کنٹرولنگ کا ایک ٹول ہے. آپ ایکچولی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آبجیکٹیو جو آپ نے بنایا ہے 1 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے, تو 1 ہفتے میں وہ آبجیکٹیو کہاں تک ہم پہنچے ہیں اس پہ, اور کیا ہم جس طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں کیا اس آبجیکٹیو کو ایٹ دی اینڈ آف منتھ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کیا ہم اس کو اچیو کر لیں گے. سو دیٹ از ایکچولی کنٹرولنگ. سو آپ اگر آپ دیکھیں تو پلاننگ میں آپ گولز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور کنٹرولنگ میں آپ ریویو کر رہے ہیں کہ آپ ان گولز تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ پا رہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں پلاننگ اینڈ کنٹرولنگ, دے آر کالڈ ایز دا 2 مسٹس آف مینجمنٹ. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پلاننگ آپ کو فارورڈ لے کے جاتی ہے گولز کی طرف, اور ریویو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہے. اگر اچیو نہیں ہو رہے تو دین یو گو بیک ٹو دی پلاننگ. ٹھیک ہے, تو پلاننگ اور کنٹرولنگ جو ہے وہ اس طرح بیک ٹو بیک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, جی کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذرا ایک دفعہ اپنی آواز سنا دیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. موجود ہیں. جی سر آ رہی ہے سمجھ. جی بالکل سر, ایک سوال تھا. جی جی سر, یہ جو لاسٹ 2 functions ہیں, the leading and controlling, are these functions they go side by side because you are leading, you just said that leading is actually interacting with human resources, and with that you are in the اس دوران آپ جو کنٹرولنگ ایکٹیویٹیز بھی رن کر رہے ہیں. اب دیکھیں لیڈنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پلاننگ سے لے کے کنٹرولنگ تک ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیڈنگ اب ہر وقت کر رہے ہیں نا, پلاننگ میں بھی اب تو لیڈنگ کر رہے ہیں, آرگنائزنگ میں بھی اب لیڈنگ کر رہے ہیں. تو لیڈنگ از یور رول, رائٹ, دیٹ ول کنٹینیو ایٹ اینی پوزیشن دیٹ یو آر, in any function of management that you are. ٹھیک ہے, be it controlling, organizing or ہاں ایگزیکٹلی, اس میں بھی آپ کی وہ لیڈنگ آئے گی. تو لیڈنگ تو ایک آپ کی ڈیلنگ ود دا پیپل ہے, انٹریکٹنگ ود دیم اینڈ ہیونگ دیم موٹیویٹڈ. اس لیے وہ تو گولز اسٹیبلش کرتے وقت بھی آپ کو لوگوں کو موٹیویٹ رکھ کے چلنا ہے نا, تاکہ وہ اچھے گولز اسٹیبلش کریں اپنے لیے. ایک ڈی موٹیویٹڈ امپلائی ہوگا تو وہ کیا گول اپنے لیے سیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو لیڈنگ کا رول تو آپ کا ایسا ہے کہ آپ کے سارے فنکشن میں وہ چلتا رہے گا. ہم جو بات کر رہے ہیں جو ایکچولی تھیوریٹیکل شروع ہوتی ہے پلاننگ, اور پلاننگ کے بعد آرگنائزنگ, اور آرگنائزنگ کے بعد آپ نے اس کو ریویو. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا, پلاننگ, ایکشن اینڈ ایویلویشن جو آپ یوزلی بات کرتے ہیں. جی جی, تو میرا کوشچن تھا چھوٹا سا. ان کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ یس سر, آئی گاٹ. جی نیکسٹ. سر یہ پیپر کے حوالے سے کوشچن تھا کہ ایم سی کیوز ہوں گے ہمارے سر, اف یو ڈونٹ مائنڈ. کیسے آئی ڈو مائنڈ آلویز, پلیز اس پہ فوکس نہ کریں کہ وہ کیا ہوگا, اس کو آپ بالکل بھول جائیں. آپ اچھی اچھی ڈسکشن کریں, آپ اس کو یہاں پہ دیکھیں. پیپر آپ کا انشاءاللہ گو تھرو ہو جائے گا آسانی سے انشاءاللہ. لیکن پلیز آپ کو اپنے دماغ کو اس طرف نہ لے کے جائیں, آپ اسی چکر میں لے کے جائیں گے. یاد نہیں کریں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کس قسم کے کوشچنز ہوں گے. یس ایم سی کیوز ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی, لیکن اب وہ کون سے سوال آپ کے, چونکہ ہر بندے کے اگر آپ اکٹھے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہر بندے کے سوال تو الگ الگ ہی آئیں گے. تو جی سر بالکل, اس لیے اس کو آپ دماغ سے نکال دیں. کوئی ایسی چیز نہیں, اگر آپ یہاں کی ڈسکشن آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئز کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا گو تھرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب, اور کوئی سوال؟ اچھا, اف دیر از نو کوشچن تو ٹھیک ہے, باقی لوگ ناشتہ بنائیں یا ناشتہ کریں. پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ, یہ 4 آپ کے جو ہے وہ پرائمری فنکشنز آف مینجمنٹ میں ہم نے ڈسکس کی. ناؤ why is HRM important to an organization?
اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے بتائی ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف آپ کا دھیان گیا نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو رول ہے یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے اس وقت میں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ ادروائز ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں نہیں ہوا کرتی تھی، یا ایسی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جس کو ہمارے ہاں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پارٹ نہیں سمجھا جاتا، اور وہ ٹاپ مینجمنٹ کے ہی حصے میں رہتی ہے کہ وہی کچھ کریں گے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن وہ آپ کا فنکشن ہے. وہ نمبر 1 لیجسلیشن. آپ کی یہاں کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو یا پروونشل لیول پہ ہو، یا ایون بعض اوقات تو بہت ہی میونسپل لیول پہ بھی جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے گا، کیسے ہینڈل کیا جائے گا. ابھی جیسے منیمم ویجز کی بات ہوئی ہے تو سندھ گورنمنٹ نے کافی اس کو چینج کیا ہے، 25,000 کیا ہے. تو ابھی بہت ساری آرگنائزیشن جو اسٹیٹ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا لوڈ ہمارے اوپر آ جائے گا کہ جو 17,500 روپئے دیا کرتے تھے تو 25,000 دینا پڑے گا بول کے. تو جہاں پہ 10,000 ورکر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر تو فائنینشیل لوڈ بہت زیادہ آ جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لیجسلیشن سے آپ کے اوپر متاثر ہوتی ہیں. لیجسلیشن کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی ڈسیبلٹیز، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزوں میں کچھ کوٹا سسٹمز ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو دیر آر مینی تھنگس، دیر آر مینی لیجسلیشنز جو کہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، دیٹ از یور جاب ایز این HR مینیجر. Now every manager can't do this. اگر آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ ریکروٹمنٹ کریں تو وہ ریکروٹمنٹ میں کوئی بھی لیگل آسپیکٹس یا جو لیجسلیشن والی چیزیں ہیں اس کا they would be least bothering about these things. لیکن ہیومن ریسورس مینیجر کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، جابس میں اب باؤنڈریز بہت کم ہو گئی ہیں. ٹریڈیشنل جابس نہیں رہی ہیں. Now many a times you are part of the teams, you are dealing with the project, you are dealing with the team, you are working from home, you are working in remote conditions. اور یہ ساری چیزیں جو ایک زمانے میں ٹریڈیشنل ایک سرکل ہوتا تھا کہ یہ جاب ہے اور اس کے اندر جو رہنے والا ہے وہ یہی کام کرے گا، اب آپ دیکھیں گے جاب باؤنڈریز آپ کی بلرڈ ہو گئی ہیں. اب جاب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر رہی ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ایک آرگنائزیشن میں بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک سیلز کا بندہ ہے تو وہ کسٹمر سروسز بھی کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ آپریشنز کا بندہ ہے تو وہ بھی کسٹمر سروس میں انوالو ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے بعض اوقات میں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے بھی جاب باؤنڈریز کے بلرڈ ہونے کی وجہ سے بھی جابس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ٹیمز کے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ہر مینیجر کا کام نہیں ہے. دس از وائی ہیومن ریسورس مینجمنٹ از امپورٹنٹ فار دی آرگنائزیشن. نمبر 3، جابس میں ٹیکنیکلٹی اور اسکل زیادہ ہو گئی ہیں، سوفسٹیکیشن بہت زیادہ ہو گئی. ناؤ اٹس ڈیفیکلٹ فار ایوری مینیجر ٹو انڈرسٹینڈ دیز ٹیکنیکلٹیز اینڈ دیز اسکلس. اور فائنلی جو کمپٹیشن ہے، گلوبلائزیشن، جو ہم اپنے جب ہمارا مینجمنٹ کا سٹارٹ تھا تو ہم کہتے تھے کہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج. تو ناؤ وی ہیو سین اٹس ریئلی اے گلوبل ولیج ناؤ. اس وقت تو بات ہوتی تھی بٹ اب آپ کا گلوبل کمپٹیشن ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کمپٹیشن آپ کے گلوبل ہے، آپ چائنا سے، بنگلہ دیش سے اور ایسے دوسرے انڈیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے نیڈ فار انکریزنگ دی پروڈکٹیوٹی آف یور آرگنائزیشن. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ سارے کام وہ ہیں جو کہ
ایک عام مینیجر اس پہ فوکس نہیں کرتا. ایک عام مینیجر جو ہے وہ اپنے جاب کے اوپر یا اپنے کام کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ مجھے انڈیویجول مجھے کمپٹیشن کو بھی دیکھنا ہے, مجھے جاب باؤنڈریز کو بھی دیکھنا ہے, یا مجھے لیجسلیشن کو بھی دیکھنا ہے. دیٹ از وائی human resource management is very important for the organization. Now HRM actually is part of the organization that is concerned with the people dimension. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کے کوئی بھی مینیجر جو ہوتا ہے وہ مینیجر ہیومن ریسورس مینیجر بھی ہوتا ہے. ایوری مینیجر از ڈی فیکٹو ہیومن ریسورس مینیجر. یہ ایکچولی انہوں نے کوئی وہ اسپرے کیا تھا ایئر فریشنر, تو وہ تھروٹ کو اریٹیٹ کر رہا تھا. اوکے, تو آپ کا جو کام ہے جو ہیومن ریسورس مینیجر ہوگا دیٹ از ڈیلنگ ود دا پیپل ڈائمینشن. اب ظاہر ہے کہ ہر مینیجر آرگنائزیشن میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتا, بیکاز ایز این ایچ آر مینیجر آپ کی جاب کا 35% جو پورشن ہے دیٹ از اباؤٹ دا پیپل. ٹھیک ہے, اینڈ وین وی ٹاک آف پیپل ڈائمینشن, پانی لے کے آؤ. When we talk of people dimension, what does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسٹریٹجیز, کوئی بھی پالیسیز بنا رہے ہوں گے تو آپ یہ سوچیں گے ایز اے ہیومن ریسورس مینیجر یو ول آلویز بی تھنکنگ اباؤٹ دا پیپل, ہاؤ اینڈ وٹ ول بی دی امپیکٹ آف دیٹ پالیسی آن دا پیپل ورکنگ ان دی آرگنائزیشن. Would they be motivated to review and to see this policy, or would they be demotivated or demoralized? Now چونکہ کوئی اور مینیجر, کوئی اور اسٹیک ہولڈر ایسا نہیں ہے جو کہ پیپل ڈائمینشن کے اوپر فوکس کرے. عام طور پہ مینیجرس کو جو پالیسی دی جاتی ہے کہ بھئی کل سے ایسے کام ہوگا, وہ آتے ہیں اور اپنے ٹیم کو بتا دیتے ہیں بھئی کل سے کام اس طریقے سے ہوگا. They don't bother about what would be the impact of that policy on the people. ٹھیک ہے, تو اب ہیومن ریسورس مینیجر چونکہ ایک پیپل مینیجر ہوتا ہے, امپلائی ایڈوکیٹ ہوتا ہے, دیٹ از ون پارٹ آف دیئر جاب از ٹو بی ایڈوکیٹ ٹو دی امپلائیز. تو اس لیے وہ ہر چیز میں, ہر پالیسی میں, ہر اسٹریٹجی جو آرگنائزیشن بناتی ہے, دس ایچ آر ایم پرسن would be actually looking at the impact of this strategy on the people. What would be the motivation level, what would be the increase in productivity or decrease in productivity, or the impact on demoralization of the people or whatever. That is why they are called as the people manager and they are working on the people's dimension. باقی کوئی بھی مینیجر جو ہے وہ اس پیپل ڈائمینشن پہ اتنا فوکس نہیں کر سکتا. بعض اوقات آپ کو آپ کے یہاں پالیسیز بنتی ہوں گی اور وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہوں گی, اور ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہوگا یا اس کا جو امپیکٹ آتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں یا ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, ڈی مورلائز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ہیومن ریسورس فنکشن نے کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی ہے, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا ہے اور پیپل ڈائمینشن والا رول پلے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ایک اور بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اسٹاف فنکشن اور سپورٹ فنکشن, اور ساتھ میں یہ ایک ہر پرسن کی جاب بھی ہے. اسٹاف فنکشن کیا ہوتا ہے, یہ سپورٹ فنکشن کسے کہتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ اسٹاف کی جاب روٹیشن جو ہے اور ان سے افیکٹولی کام کس طرح لینا ہے اسٹاف سے. اچھا, اور کوئی صاحب کسی صاحب نے صاحبہ سر سپورٹ فنکشن سب وہ ایکچولی جو آپ کے جو بزنس فنکشن جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. سپورٹ فنکشن ایکچولی آپ کا بزنس جنریٹ نہیں کر رہے ہوتے,
جیسے آپ کا اگر بینک کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جیسا آپ کا رسک مینجمنٹ ہمارا جو ہے اور آپ کا جو آڈٹ ہو گیا, آپ کا جو ہیومن ریسورس ہو گیا, آپ کا کمپلائنس ہو گیا, دے آر ناٹ ایکچولی ڈائریکٹلی ناٹ اے بزنس فنکشن. تو جو بزنس فنکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سپورٹ فنکشن ہوتے ہیں, جیسے ایچ آر بھی سپورٹ فنکشن. اچھا چلیں, میں آپ کا یور گڈ نیم سر احسن. اچھا احسن, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, تھوڑا سا اس میں ویریشن ہے جو میں بتا دوں. کوئی اور صاحب بتائیں گے اس کو اور ایلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ سر اسٹاف فنکشن میں جو آرگنائزیشن اپنے ٹارگیٹس سیٹ کرتی ہے, ان ٹارگیٹس کو پورا کرنے کے لیے جس اسٹاف کی امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسٹاف پرووائڈ کرتا ہے ایچ آر. اور اسی طرح وہ مختلف جگہ پہ سپورٹ بھی دیتا ہے ان ٹارگیٹس کو پورا کرنے کے لیے. اچھا چلیں اس کو میں دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ایوری باڈی ان دی آرگنائزیشن. ایسا نہ بھی سنیے اور اپنا جو بھی کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیفائن کر لیجیے. اچھا, کسی بھی آرگنائزیشن میں دو قسم کے فنکشن ہوتے ہیں. لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ان کو ایک کو ہم کہتے ہیں دی لائن فنکشن یا لائن مینیجرز یا لائن فنکشن. ٹھیک ہے, سنا ہوگا نا آپ نے, یار یہ لائن مینیجر ہے. جی جی سر. جی سر. تو ایک ہوتا ہے لائن مینیجر, دوسرا ہوتا ہے سپورٹ فنکشن. تو ایک لائن فنکشن ہو گیا, ایک سپورٹ فنکشن ہو گیا. ناؤ واٹ از دا لائن فنکشن؟ ایسا آپ نے جو ڈیفائن کیا تھا وہ اچھا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ابھی اس اینگل سے ضرور دیکھیے. یہ کوئی اسپیسیفک ایک چیز پہ نہیں ہے. لائن فنکشن جو ہے وہ فنکشن ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کی کور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کی کور ایکٹیویٹیز میں جو انوالو ہوتے ہیں دے آر کالڈ ایز دا لائن فنکشنز. مثلاً کور ایکٹیویٹیز کون سی؟ آپ کا بینک ہے تو بینک کی کور ایکٹیویٹیز کون کون سی ہوں گی؟ بزنس پروفیٹیبلٹی, ڈپازٹ, ایڈوانسز. جی سر. ٹھیک ہے, اب یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں نا جو آپ کی کور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے, یہ سارے کے سارے لائن فنکشنز میں آتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جس پرپز کے لیے بینک بنا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا, آپ نے جو بتایا میں اس کو ایز اٹ از لیتا ہوں. اگر یہ سارے فنکشن آپ کے بینک کے کور فنکشن ہیں, اس کے لیے بینک بنا ہے, اس کے لیے بینک کا مینیفیسٹو ہے, ساری چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے جو فنکشنز آپ نے لیے ہیں یہ سارے کے سارے لائن فنکشنز کہلائیں گے. ٹھیک ہے, جو ویلیو چین پورٹر نے ڈیفائن کی تھی, اس نے کہا تھا کہ ویلیو چین کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ لائن فنکشنز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کہیں پہ یہ اگر آپ بینک کا سینیریو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ چیز بتا دی, کہیں پہ آپ اور کسی جگہ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا سیلز مارکیٹنگ, یہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں آتا ہے لائن فنکشن میں. پروڈکشن اگر ہو رہی ہے اس کے ہاں تو پروڈکشن اٹ سیلف لائن فنکشن میں آئے گی. سپلائی چین میں ساری چیزیں جو کہ شامل ہوتی ہیں تو سپلائی چین اٹ سیلف از لائن فنکشن. تو ہر وہ فنکشن بس ذہن میں یہ رکھ لیجئے جو کہ کور فنکشن ہے آرگنائزیشن کا, وہ سارے کے سارے فنکشن فار وٹ دی آرگنائزیشن از بلڈ دے آر دی لائن فنکشنز. اور ان لائن فنکشنز کو اپنے کام کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے to make them more effective, efficient and helping them, all the other departments are actually supporting them. So all other departments are called as the support functions or the staff functions. For example, آپ کے یہاں IT کیا ہوگا؟ staff function ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں HR کیا ہوگا؟ support function ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ ایچ آر چونکہ اتنا بڑا ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے کہ وہ اٹ سیلف ایک لائن فنکشن بھی بن جاتا ہے ایک سم کیسز میں, بٹ ان موسٹ آف دا کیسز دے آر دی پارٹ آف سپورٹ فنکشن. فائنینس اٹ سیلف از اے سپورٹ فنکشن. تو اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں آڈٹ آپ کا جو ہے وہ ٹپیکلی پیورلی سپورٹ فنکشن ہے. کمپلائنس آپ کا ٹپیکلی سپورٹ فنکشن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا, آڈٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے چیزوں کو بہتر کرنے میں, کمپلائنس آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے, کنٹرول چیکس کر رہا ہے کہ آپ کیسے اکاؤنٹ ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے.
تو یہ ساری کی ساری، تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اسٹاف فنکشن اور لائن فنکشن کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ اگر اور کچھ باتیں آپ کو کلیئر نہیں بھی ہوئی ہوں گی ابھی تک، دو باتیں، ایک چیز، ایک افیکٹو اور ایفیشینٹ میں فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج کی سیشن میں، اور دوسرا جو ہے وہ لائن فنکشن اور اسٹاف فنکشن کا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہماری یہاں سے شروع ہو جائے گی، جو کہ ہماری چلے گی نیکسٹ 1 یا 2 کلاسز تک. وہ امپورٹنٹ وہ ہے وائی از ایچ آر ایم امپورٹنٹ ٹو آرگنائزیشن کا یہ والا پارٹ وچ از دی اسٹریٹجک نیچر آف دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. دیکھیے آج کے دور میں جو ہم بات کرتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی، میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، وہ یہ بات جیسے اس کی کہ آپ کا کام آرگنائزیشنز کو پروفیٹیبل بنانا ہے. یہ شروع میں ہم نے بات کی نا، پروفیٹیبلٹی کو آپ کو دینا ہے، پروفٹ بنانا ہے، پروڈکٹیوٹی انکریز کرنا ہے اپنے امپلائیز کی. سو ان ٹوڈیز ورلڈ، اچھا آپ کو اردو اور یہ مکس ٹھیک لگ رہا ہے یا میں انگلش میں بولوں یا اردو میں، کیا مطلب یہ جیسے میں کر رہا ہوں؟ بہترین بہترین. ایسا نہ ہو نا لوگ کہیں یار ان کو تو انگریزی نہیں آتی ہے. میرا جو ہے وہ ایکچولی یہ ایک ایکسپیرینس ہے. اب چونکہ میں ٹرینر ہوں اور ٹرینر کی خواہش ہوتی ہے کہ یار جتنے مختلف لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں. So that is why I do not focus on my image as a trainer, but I focus on you guys getting something out of the discussion. So ہم جو بات کر رہے ہیں وہ the strategic nature of human resource management. Now your job is of a strategic nature. اب یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، جو میں آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ بھی بتائیں مجھے. اور اس وقت تک میرا سب لوگ ناشتے واشتے سے فارغ ہو چکے ہوں گے، تب سارے لوگ اس کو مجھے بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو مینجمنٹ لیولز ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں. سر ٹاپ مینجمنٹ، مڈل اور لوور مینجمنٹ. ویری گڈ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تھینک یو. یہ آپ کون تھے؟ میں عثمان تھا سر. عثمان تھے. عثمان صاحب نے کہا جی ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ اور لوور مینجمنٹ. کوئی اس کو اور ایلیبوریٹ کرے گا کسی اور انداز سے؟ جی کوئی اور صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے مینجمنٹ کے کون سے لیولز ہیں؟ سر یہی ہے، ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ ہے، اپر لیول لائن مینجمنٹ. نہیں، ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ اور لائن مینجمنٹ. لوور مینجمنٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک، گڈ. اچھا یہ تین، اچھا ان تین لیولز آف مینجمنٹ کو نا ہم دوسرے نام بھی دیتے ہیں. ایک تو یہ نام آپ نے دے دیا، ایک اور نام بھی ہم انہیں دیتے ہیں جو آپ کی لوور مینجمنٹ جسے آپ نے نام دیا اس کو ہم فرسٹ لائن مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. یس، ٹھیک ہے، فرسٹ لائن مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. اور جو بیچ میں ہے اس کو مڈل مینجمنٹ ہی کہتے ہیں. اور جو ٹاپ مینجمنٹ کا آپ نے جس کو نام دیا اسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ. فرسٹ لائن مینجمنٹ یا لوور مینجمنٹ از آلسو کالڈ ایز دی آپریشنل مینجمنٹ. تو آپ کے پاس تین جو لیول بنے، ایک آپ کی آپریشنل مینجمنٹ، دوسرا آپ کا مڈل مینجمنٹ اس کے اوپر، اور تیسرا اس کے اوپر کون سا؟ اسٹریٹجک مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب ہر مینیجر کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. ہر مینیجر یا تو وہ اسٹریٹجی بنانے میں انوالو ہوتا ہے، یا وہ سینڈوچ ہوتا ہے بٹوین دی ٹاپ اینڈ دا مڈل اینڈ دی آپریشنل مینجمنٹ، اور یا پھر وہ آپریشنز میں انوالو ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ تین کام ہو رہے ہوتے ہیں. جو آپریشنل مینیجرز ہوتے ہیں، جو نچلے، جو بیس لائن آف دی پیرامڈ میں ہوتے ہیں آپریشنل مینیجرز،
وہ آپریشنل مینیجرز عام طور پہ ان کا اسٹریٹجی بنانے کا رول بہت ہی کم ہوتا ہے, بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ڈے ٹو ڈے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا بینک میں آپ کے جو برانچ میں کام ہو رہے ہیں, برانچ آپریشن جو ہو رہے ہیں, اس میں مینیجر چاہے کتنا بھی سینئر ہو, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ روزانہ ایک ہی طرح کے مسائل آتے ہیں نا, ایک ہی طرح کے جھگڑے فساد پھڈے, ایک ہی طرح کے کیسز ایسے ہی آتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی ان یوزول چیزیں آنے شروع ہو جائیں. آپریشنز میں عام طور پہ ایک طرح کے مسائل آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپریشنل مینیجر از ڈیلنگ ود دی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آف دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, یس. وہ لوگ ان کا جو 70% ٹائم ہے وہ آپریشنز کو ہینڈل کرنے میں گزرتا ہے آپریشنل مینیجرز کا. ریپیٹڈ ورک ہوتا ہے سر. جی وہی ریپیٹڈ, کچھ بھی ہو اس میں اتنی زیادہ انوویشنز نہیں ہوتی, اتنی زیادہ ان کو تھاٹ پروسیس میں انوالو نہیں ہونا پڑتا. کیسز جو ان کے پاس آ رہے ہیں, کوئی کسی نے اکاؤنٹ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا چیزیں, وہ عام طور پہ گھوم پھر کے وہی اسی طرح کے 10 20 50 کیٹیگریز ہیں, اسی کیٹیگریز میں آپ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی ان یوزول سینیریو آپ کے پاس آ جائے. تو اس لیے ایسے کیسز میں آپ کو زیادہ اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اسٹریٹجیز آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں اسی میں آپ اپنے نالج یا ایکسپیرینس یا نالج ہونا آپ کو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو یہ ایک مینجمنٹ آپ کی ہے جسے ہم کہتے ہیں آپریشنل مینجمنٹ. تو یہ آپریشنل مینجمنٹ از مور فوکسڈ towards day-to-day activities and towards the operation sides, doing the things. Then آپ کی middle management ہے. middle management is a sandwich between the top management and the operational management. middle management جو ہے وہ نیچے سے چیزوں کو لیتی ہے اور اوپر دیتی ہے, اچیومنٹ اور جو چیزیں ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے آگے کی طرف, اور اسی طریقے سے اوپر سے جو اسٹریٹجیز آتی ہیں وہ اسٹریٹجیز آپ کو نچلی آپریشنل لیول پہ پہنچاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو مڈل مینجمنٹ ہے دس از آپریشنل ایز ویل ایز اسٹریٹجک ان نیچر, دونوں چیزوں میں ہے. چونکہ اسٹریٹجیز میں بھی یہ کسی حد تک انوالو ہیں کہ پارٹ ہیں اس کا اسٹریٹجیز کا, اور آپریشنز میں بھی انوالو ہیں کیونکہ انہوں نے آپریشنز سے کام لینا ہے. تو یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ 50-50 اسٹریٹجی ایز ویل ایز آپریشنس میں انوالو ہوتے ہیں. اور اوپر اب چلے جائیں ٹاپ مینجمنٹ لیول پہ, تو ٹاپ مینجمنٹ جس کو ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کہتے ہیں اس کا 70-80% جو کام ہے وہ اسٹریٹجیز بنانا ہے. دے ڈونٹ ہیو ٹو بی انوالوڈ ان دی آپریشنس. اگر کوئی اسٹریٹجک مینیجر آپریشن میں انوالو ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, ہی اور شی از ناٹ اے گڈ مینیجر. کیونکہ اس کو سوچنا چاہیے, تھنکنگ کرنی چاہیے, اور اس کو اسٹریٹجیز بنا کے اپنی ٹیم کو کام پہ لگانا چاہیے. تو یہ 3 آپ کی آرگنائزیشن کے لیولز ہیں مینجمنٹ کے. ٹھیک ہے جی, آپریشنل مینجمنٹ. اب اس میں ٹاپ کا لیول کو آپ نے کیا نام دیا تھا؟ اسٹریٹجک مینیجر. اسٹریٹجک مینیجر کون ہے؟ جو کہ اسٹریٹجی بناتے ہیں آرگنائزیشن کی, ڈپارٹمنٹ کی, جو بھی لیول آپ کا ہے اس کے حوالے سے. اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ہم جب کہتے ہیں کہ اٹ ہیز گاٹ دی اسٹریٹجک نیچر, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ. یس, اس کا مطلب ہے کہ بائی ورچو آف دی نیچر آف دس فنکشن you are a part of the, you have to be the part of the top management اور the strategic management. جو جس لیول پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس لیول کی جو strategic management ہے آپ اس کا حصہ ہیں, آپ اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں پیچھے. تو it means you are important for the organization, you are part of the strategic management, you are actually the strategic business partner to the organization. But keep always in mind you are representing the employees, you are the people's dimension. یعنی کہ اسٹریٹجک بزنس پارٹنر کا مطلب ہے کہ بزنس اسٹریٹجی بن رہی ہے
تو بزنس اسٹریٹجی میں تو شاید آپ کوئی کنٹریبیوٹ کریں یا نہ کریں, دیٹ از اندر ایشو, لیکن اس بزنس اسٹریٹجی میں ہیومن امپیکٹ کیا ہوگا, ہیومن ریسورس کیسے یوٹیلائز ہوگا, ہیومن ریسورس کیسے ڈیولپ ہوگا, وہ بنانا, وہ چیز کرنا, وہ بتانا آرگنائزیشن کو, یہ دیٹ از یور جاب. So that is why it is called as the strategic business partner, but it represents the employees. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری چیز ہے کہ اسٹریٹجی بنانے والے کبھی بھی شارٹ ٹرم میں نہیں سوچتے, تو لہٰذا آپ کی جو کہ اسٹریٹجک نیچر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو مسٹ آلسو بی فارورڈ تھنکنگ. اور فارورڈ تھنکنگ آپ کی کہاں پہ آئے گی؟ ظاہر ہے کہ آپ نے بزنس اسٹریٹجی کو سپورٹ کرنا ہے نا, آپ نے آرگنائزیشن کو آبجیکٹیو اچیو کرنے میں ہیلپ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن نے بزنس کو اچیو کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی ہے, یو ہیو ٹو پریپیئر دا پیپل ٹو ورک آن دوز گائیڈ لائنس, یو ہیو ٹو ڈیولپ دیم, یو ہیو ٹو ٹرین دیم, so that you can maintain a competitive advantage and your organization is able to achieve the objectives that they have developed. So you have to be forward thinking. تو forward thinking کا مطلب کیا ہوگا, کہاں کہاں پہ forward thinking ہوگی؟ اب واپس جائیے جو آپ نے شروع میں بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ ریکروٹمنٹ, سلیکشن, ٹریننگ, ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں ہر چیز میں, ہر ایلیمنٹ جو آپ کی جاب کا ہے, یو ہیو ٹو بی فارورڈ تھنکنگ. اف یو آر ریکروٹنگ فار یور آرگنائزیشن, you have to be forward thinking. You have to see where this person with this qualification can move in the organization in next 5 years or 10 years or 15 years or something like that. You are a very stable organization. You have to see the long-term career of the people in your organization. It's not wise کہ آپ نے اس کو کسی بھی جاب, کسی بھی پوزیشن پہ اس کو ہائر کر لیا اور اس کے بعد اس کی جاب ڈفرینٹ تھی, اس کی کوالیفیکیشن ڈفرینٹ ہے, اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. ہاؤ دیٹ پرسن کین کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز آف یور آرگنائزیشن. سو یو ہیو ٹو بی فارورڈ تھنکنگ ان دیٹ. تو ریکروٹمنٹ کے وقت بھی آپ نے یہ خیال کرنا ہے, سلیکشن کے وقت بھی آپ نے یہ خیال کرنا ہے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ موٹیویشن کے ہر لیول پہ آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ وی ہیو ٹو تھنک آف دا فیوچر. اگر آپ نے کسی کو ریٹین کرنا ہے ٹیلنٹ کو, تو آپ کے ذہن میں فیوچر ہونا چاہیے. وائی وی آر ریٹیننگ دس ٹیلنٹ, بیکاز وی نیڈ دیم ان فیوچر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہی لوگ ہم سوچتے ہیں, یہی ایچ آر کے لوگوں نے سوچا ہے. تو آپ کی دیکھیں کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹس چینج ہوئی ہیں پچھلے 20 سالوں میں, اسکل سیٹ چینج ہوا ہے, اسکل ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہیں, بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئی ہے. وہ انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے سوچا تھا کہ یار ہمیں یہ لوگ چاہیے. کسی زمانے میں بزنس گریجویٹ ہونا ایک بڑی ٹاپ کوالیفیکیشن سمجھی جاتی تھی. اب بزنس گریجویشن جو ہے وہ آپ کی انٹری لیول کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو وہ انٹری لیول کی ریکوائرمنٹ کیسے بن گئی؟ وہ آپ لوگوں نے سوچا نا, آپ کے جو ساتھی سینئرز ہیں انہوں نے سوچا کہ یار یہ ہمیں ان لوگوں کو یہاں پہ لانا چاہیے, دے کین بی گڈ فار دا فیوچر آف دی آرگنائزیشن. ایک سمپل گریجویٹ جو ہے وہ 5 سال اگر چلے گا, 5 سال کے بعد اس کی نالج کی لمٹ ختم ہو جائے گی, اس کی سکلز کی لمٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک بزنس گریجویٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 10 سال تک آپ کو ویلیو ایڈ کر سکے آپ کی آرگنائزیشن میں. سو دس از کالڈ ایز دا فارورڈ تھنکنگ ان سمپل ورڈ. سو وٹ ایور یو ہیو ٹو سی, یو ہیو ٹو لک ایٹ دی آرگنائزیشن, ہاؤ یو آر ہیلپنگ اینڈ سپورٹنگ دی آرگنائزیشن ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے جی. 2 باتیں یہ آپ کی ہو گئی. تیسری بات اگین امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجی کی جب بھی یہ بات کرتے ہیں کاسٹ کی بات ضرور آتی ہے. اب بہت سارے مینیجر جو ہیومن ریسورس مینیجر اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجیز تو بنا دیتے ہیں, وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یا اپنے ہیومن ریسورس فنکشن کی کاسٹ تو دکھا دیتے ہیں آرگنائزیشن کو, بٹ دے کانٹ گیٹ اپروول آف دی مینجمنٹ بیکاز وہ یہ نہیں بتا پاتے ہیں ان کو کہ what would be the value addition of these activities that you would be doing as an HR manager.
So as an HR person, your responsibility is you must be concerned with the cost of the function, number of people you have, number of activities that you want to do, number of trainings that you have planned for the people, what would be the financial requirements of all these things. تو ایک تو یہ آپ کو پلان ہوگا, دوسرا آپ نے رزلٹ پہ بھی توجہ دینی ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ what would be the value added to the organization if we are going to work on these training and development and the HR plans and functions. اگر آپ انویسٹمنٹ مانگتے ہیں آرگنائزیشن کو کہ میں امپلائیز کو لون دینا ہے, امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو گاڑیاں دینی ہیں, ان کو یہ کرنا ہے, تو ایونچولی آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس سے آرگنائزیشن میں کیا فائدہ ہوگا, آرگنائزیشن کو ویلیو ایڈیشن کیا ہوگی. اگر آپ یہ بتانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یو آر اے سکسیزفل مینیجر. ٹھیک ہے جی. تو دس از دی بیسک جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو HRM ہے دیٹ از دی اسٹریٹجک پارٹ آف دی آرگنائزیشن. چاہے آپ کا لیول انٹری لیول کا ہو یا آپ کسی بھی لیول کے ہوں, بٹ یو ہیو ٹو بی دی پارٹ آف دی اسٹریٹجک نیچر. یو ہیو ٹو پلے یور رول ایز اے اسٹریٹجک مینیجر. ٹھیک ہے جی. اب HRM کی جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کو ذرا آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی مینیجر جو آپ کی آرگنائزیشن میں ہوتا ہے وہ اس انوائرمنٹ کی طرف خیال نہیں کرتا, وہ اس انوائرمنٹ کو نہیں دیکھتا ہے. لیکن HRM جو ہے وہ اس انوائرمنٹ کو ضرور دیکھتا ہے. اور یہ ہم آج اس کو بریفلی کریں گے, نیکسٹ سیشن میں اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں HRM کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں. نمبر 1 از دا گلوبلائزیشن. اب آپ دیکھیں جب آپ اسٹریٹجک HRM کا حصہ ہیں تو گلوبلائزیشن سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, آپ اس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں. آپ کو اس کو بھی کنسیڈریشن میں لے کے آنا ہے, آپ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ یار میری پروڈکٹیوٹی امپلائیز کی کیسی ہونی چاہیے. ہاؤ کین وی انہینس دی پروڈکٹیوٹی آف دی آرگنائزیشن, پروڈکٹیوٹی آف دی امپلائیز. ہاؤ کین وی کنورٹ دی نان پرفارمرز انٹو دی پرفارمرز, اینڈ ہاؤ کین وی کنورٹ دی پرفارمرز انٹو دی اسٹار پرفارمرز, اینڈ سو آن سو فورتھ. دین ٹیکنالوجی. اب ایک آج کی ان ٹوڈیز ورلڈ اف اینی مینیجر از ناٹ اویئر آف یوزنگ دی ٹیکنالوجی ان دیئر جاب, اٹ مینس کہ وہ اسٹریٹجک تو ہو ہی نہیں سکتے کبھی. آپ ٹیکنالوجی کو جتنا زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ تو ایونچولی تو HR ٹیک کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک روبوٹ بیٹھا ہوا ہو جو کہ آپ کے سارے کام کر رہا ہو, انٹرویو بھی کر رہا ہو, ریکروٹمنٹ بھی کر رہا ہو, سلیکشن بھی کر کے آپ کو دے رہا ہو. تو ایکچولی آپ کے کام کو اور آسان کیا جا رہا ہے کہ وہ باتیں جو کہ آپ کے لیے ٹائم ویسٹرز ہوا کرتی ہیں وہ آپ کو ایک روبوٹ, ایک ورچوئل اسسٹنٹ وہ سارے کر کے دے دے گا. آپ کا کام اس کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنا رہ جائے گا. سو اف anybody of you is not aware of using the technology in a better way, not fit for the HRM job. So every HR manager must be fluent with the current technology, what is going on in the world, what is going on in our own environment, what is going on in the global environment. So technology is important. Then the diversity. Now again, like every other point, diversity is also, workforce diversity is also very very important, and no other manager than the HR manager would be interested in having a diversified workforce. اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورسٹی کا کیا فائدہ ہے اور ڈائیورسٹی نہ ہونے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. So if you have, I mean diversity کس کس سینس میں ہو سکتی ہے. نمبر 1 diversity in terms of gender. ہماری 50% پاپولیشن فیمیلز کی بلکہ اس سے زیادہ ہے, لیکن ہمارے آفیسز میں جابس میں ڈائیورسٹی نہیں ہے. 50% تو ہمارے ہاں نہیں کر رہی ہیں جاب امپلائیز کے اندر. پھر اسی طریقے سے ریلیجیس مائنورٹیز, کیا ہمارے ہاں اسی طرح ریلیجیس مائنورٹیز اویلیبل ہیں جابس کے اندر. پھر ایتھنک مائنورٹی, ایتھنک گروپس آف دا پیپل. تو ہر طرح کے لوگ آپ کو چاہیے, ہر طرح کے لوگ آپ کی آرگنائزیشن میں ہونے چاہیے.
So there should be diversity. Diversity کے بے شمار فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کمیونٹی آپ کی جو آپ کے ملک میں یا آپ کے انوائرمنٹ میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے ایریے میں موجود ہے, اس ساری کمیونٹیز کو فائدہ ہوگا جب آپ ساری ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کو اس سے بینیفٹ ہوگا. یو ول بی انکریجنگ دی ادر ہاف آف اس ٹو ورک ان دی آرگنائزیشنز. پھر اس کے علاوہ جب آپ مختلف ریلیجنز اور مختلف ایتھنک گروپس کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے تو دے وڈ ایکچولی انڈرسٹینڈ ایچ ادر, دے وڈ ڈیولپ ہارمنی. So it will create a positive impact on the organization as well. اور پھر یہ بات ہے دوسری چیز جو ایک کامنلی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بھی اگر آپ نے ایک جیسی کمیونٹی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو کوئی بھی امپیکٹ آتا ہے. جیسے ہم لوگ مسلمس ہیں تو عید آتی ہے تو سب بند ہو جاتا ہے نا, لیکن اور کسی تہوار پہ کرسمس پہ تو سارا کچھ بند نہیں ہوتا, یا کسی اور گڈ فرائیڈے پہ تو سارا کچھ بند نہیں ہوتا, یا ہولی دیوالی پہ تو سب کچھ بند نہیں ہوتا ہے. اب امیجن کیجئے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں آپ نے ایک خاص ڈپارٹمنٹ یا فنکشن میں ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کسی خاص کمیونٹی سے ہیں اور وہ خاص کمیونٹی اس دن چھٹی کر لیتی ہے, تو پھر آپ کے لیے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ ہاؤس کیپنگ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں عید کے دنوں میں, یا ادروائز ایسی چھٹیوں میں, کرسمس کے پیریڈ میں لاسٹ ویک جو ہے وہ ہماری ہاؤس کیپنگ بہت ڈسٹرب رہتی ہے ہر جگہ, بزنسز میں بھی اور ادھر بھی, کیونکہ اس میں ڈائیورسٹی نہیں تھی ہماری. اب آ کے ڈائیورسٹی آنے لگی ہے, اب دوسرے لوگ بھی اس جو آپ کا فیسلٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آنے لگے ہیں تو کچھ بہتری آئی. سو ڈائیورسٹی از سو ویری امپورٹنٹ. تو ہر طرح کے ایتھنک گروپس آپ کے یہاں ہونے چاہیے, ہر طرح کے آپ کی ریلیجیس گروپس آپ کے یہاں ہونے چاہیے, مائنورٹیز ہونی چاہیے آپ کی آرگنائزیشن میں. اور جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی ایک ایریے کی ڈائیورسٹی ہے, ایک ایریے میں جتنے پرسنٹیج آف پیپل مختلف کمیونٹیز کے یا مختلف جینڈرز کے یا ایتھنک گروپس کے رہتے ہیں, اتنے ہی آپ کی آرگنائزیشن میں ہونا چاہیے. وہ زیادہ بہتر ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگی آپ کے لیے. اگین یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کوئی دوسرا مینیجر جو لوگوں کو ہائر کر رہا ہوگا وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا. ایک عام مینیجر ادروائز جنرل مینیجر کوئی بھی ہوگا وہ یہ دیکھے گا یار میرا کام جو ہے وہ کیا ہے, وہ صرف اپنے آبجیکٹو پہ فوکس کرے گا. آپ نے آبجیکٹو پہ بھی فوکس کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. پھر چینجنگ اسکل ریکوائرمنٹس, ظاہر اسکل ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی نا. ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسکل ریکوائرمنٹس بھی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, کنٹینیوس امپروومنٹ کی بات آ رہی ہے. کنٹینیوس امپروومنٹ جو سلو انکریمنٹل چینج, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم جو آپ کے یہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, ISO اور اس قسم کی چیزیں جو آ رہی ہیں, اسٹینڈرڈس جو آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, رسک اسیسمنٹ میں بھی اسٹینڈرڈس آپ کے ہیں مختلف. تو یہ ساری چیزیں جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے بیسیکلی, دس از پارٹ آف دی کنٹینیوس امپروومنٹ. اگین کنٹینیوس امپروومنٹ یا ورک پروسیس ری انجینئرنگ, یہ اگرچہ HRM کے اپنے کام نہیں ہیں, لیکن جب یہ کام ہو رہے ہوں گے, اگر آپ کے یہاں چینج آ رہی ہے, امپروومنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں یا ری انجینئرنگ ہو رہی ہے, چینجز آ رہی ہیں آرگنائزیشن میں, تو what would be the emotional impact of that change on the people that are working in your organization. Change کوئی بھی آتی ہے, this is always people always have a fear of changing themselves in the changing environment. Change جب بھی آتی ہے, چاہے وہ امپروومنٹ کے نام پہ آئے, چاہے وہ ورک پروسیس ری انجینئرنگ کے نام پہ آئے, چاہے وہ نئی پالیسی یا سسٹم کے نام پہ آئے, ہر کیس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں. what will happen, what would be our future, ہے نا. یہ کامنلی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا, ہمیں تو یہ سسٹم نہیں پتا, یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, یار ہمارا کیا بنے گا, ہم نے تو یہ ٹیکنالوجی یوز نہیں کی ہے. تو یہاں پہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا رول آتا ہے. نمبر 1 they are dealing with the emotional impact of that change in the environment, and they are helping the people to understand, and then actually they are preparing the people to embrace the change.
اور اپنی اسکلس کو انہانس کرنے میں ان کو ہیلپ کرتا ہے, ان کو ٹرین کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے. سو آپ کا رول ایز اے مینٹور بھی ہے اور ایز اے ٹرینر, کوچ اور ڈیولپر بھی یہاں پہ آتا ہے. یو آر ایکچولی پریپیئرنگ دا پیپل ٹو انڈرگو دا چینج پروسیس اینڈ بی پارٹ آف دیٹ چینج پروسیس. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ڈی سینٹرلائزڈ ورک سائٹس. اب آپ کی دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. اگین اس کو دیکھنا ایک عام مینیجر کا کام یہ اس کے بس میں نہیں ہے. ٹیمز ہیں, بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ ٹیم کی صورت میں ہوتے ہیں اور بہت ساری پرفارمنسز ٹیم کے بیسس کے اوپر ہی دیکھی جاتی ہیں اور پرفارمنسز پہ ریوارڈز بھی ٹیم کی بیسس پہ ہی دیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دین امپلائی انوالومنٹ. Are the organizations making the employees feel that they are part of the decision making process? That is called as the employee involvement. اگر آپ کے مینیجرز یا آپ کے امپلائیز ڈیسیجن میکنگ کا حصہ نہیں ہوں گے تو وہ کبھی بھی اس ڈیسیجن کو اون نہیں کریں گے. جب اونرشپ نہیں آئے گی تو اس پہ امپلیمنٹیشن آنے میں آپ کو مسائل ہوں گے. اینڈ پیپل ول آلویز فیل کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, پالیسیز بنا کے ہمیں پکڑا دی جاتی ہیں. So employee involvement is another area that you as an HR manager have to look into. Any other manager will not be doing this. یاد رکھیے کہ کوئی بھی مینیجر جو ہے وہ فوکس کرتا ہے اپنے ڈے ٹو ڈے آبجیکٹیوز کے اوپر, کیونکہ اس کو اینڈ آف دی ڈے اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں. وہ کہتا ہے جی یہ ساری چیزیں بھاڑ میں جائیں, کیا ہے مجھے تو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ میرے کام کر, مجھے بس یہ بندہ دے دے. ایسے عام طور پہ جھگڑے ایچ آر کے اور ڈپارٹمنٹ مینیجرز کے چلتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے تو کہا تھا یہ فلاں بندہ مجھے دے دیں, یہ میرے کام کا ہے. ایچ آر والے فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ شارٹ ٹرم میں کام کا ہے, لانگ ٹرم میں کام کا نہیں ہے. تو کانفلکٹ جو ہے وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں. سو امپلائی انوالومنٹ ان ڈیسیژن میکنگ از اندر فیکٹر وچ از امپورٹنٹ, اور اس میں آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اے ٹائم کمز وین پیپل ول and can only be motivated when they are actually participating in the decision making process. When they are involved, then they feel yes we are important. تو یہ بھی ایک ایسا ایریا ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور فائنل پوائنٹ, the ethics, the code of conduct. What is the right way of doing the things, what is considered right, what is considered wrong, do's and don'ts of working and living in the organization. یہ ساری چیزیں جیسے کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف ایتھکس کی صورت میں آپ اسے دیتے بھی ہیں لکھ کے, ریٹن بھی دیتے ہیں, لیکن still there are many things that you can give them in writing, but many things are part of the culture that you usually do not give in writing and which is not available in writing, but that is people understand by practicing. When they work, they actually know the inside culture of the organization. تو آپ کا کام اس کلچر کو بھی چینج کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. آپ کا کام اس ایتھکس والے ایریا کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیپل should behave in the ethical manner in all the aspects of their jobs. Be in a decision making role, تب بھی وہ ایتھکس کو کنسیڈر کرے, اور being a worker, being on operational side, تب بھی وہ ایتھکس کو ضرور کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بریف ہے, اس کو ہم دوبارہ سے بھی ڈسکس کریں گے اور بھی ڈیٹیل میں, تو اور زیادہ یہ چیزیں کلیئر بھی ہوں گی. بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں وین یو آر پارٹ آف دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. آپ نے سوچا تھا اتنا کچھ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں؟ نو سر. ٹھیک ہے. سو دس از, ہمارے جو کانسیپٹ ہیں ایکچولی وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات ہماری آرگنائزیشنز میں بھی اس کا وہ امپیکٹ ہم نہیں لے پاتے جو کہ ہیومن ریسورس مینیجرز کو کرنا چاہیے. لیکن کوشش ہے کہ یہاں اگر آپ کچھ اس میں سیکھتے ہیں تو اٹ شوڈ ہیلپ یو بیکم اے گڈ ہیومن ریسورس مینیجر. اور ادروائز اگر آپ نالج بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا اور فیوچر میں بھی کہیں کام آپ کے آ سکتا ہے. سو یو مسٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایگزیکٹ رول آف ہیومن ریسورس مینیجر. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک مینیجر اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے, تو اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا آرگنائزیشن کے اوپر. ٹھیک ہے. اب بریفلی
اس کو ہم سمرائز یہاں پہ کرتے ہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا ہوں جو میں نے آپ سے سوال سب سے پہلے کیا تھا کہ وٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان یور اون ورڈز. تو میری نظر میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو اگر آپ بریفلی ڈسکرائب یا ڈیفائن کرتے ہیں تو ایکچولی اسے ہم کہتے ہیں ARM. A for attract. You have to attract the good people, attract the right people for your organization. تو آپ کے کام ہے تین. A for arm, A for attract, R for retain. So you have to retain the talented people in your organization. ٹھیک ہے. A for attract, R for retain. So you have to retain. And M for motivation. You have to motivate. اب یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کی. اس کا مطلب ہے اس کو سمجھیے گا کہ ایز اے ہیومن ریسورس مینیجر جو بھی آپ نے باتیں بتائی تھی میں نے آپ کی باتوں کو کوئی بھی نل اینڈ وائڈ نہیں کہا. میں نے ان باتوں کو بالکل ایکسیپٹ کیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. بٹ ایکچولی جو آپ کا رول ہے وہ ہے ٹو اٹریکٹ دا گڈ پیپل ان یور آرگنائزیشن. یو ہیو ٹو ڈیولپ دی اسٹریٹجیز, یو ہیو ٹو ڈیولپ دی پالیسیز آف دی آرگنائزیشن ان سچ اے وے that people are attracted and they would like to join your organization. That would be the success of you as an HR person, right? If you are not attracting the people, good people, the right people, it means there is some missing link. So your job is to develop the strategies as an HR person, as a strategic person, to make the policies, to develop the systems in such a way that you can attract the talented people in your organization. Number 2, you have to develop the strategies, you have to make the policies which can retain the talented employees in your organization. Retention of people کی کبھی بات نہیں میں کرتا ہوں اور کوئی بھی نہیں کرتا ہے HR میں. Retention of the talented people کی بات ہوتی ہے, retention of talent کی بات ہوتی ہے. تو talent کو retain اگر آپ نے کرنا ہے تو you have to develop the strategies for that. کیا ہونے چاہیے اور کیسے آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. So every policy that you will develop has to focus on the retention of the talented employees. You must not go for the numbers, you must go for the talent. And number 3, every policy, every system, every activity that you do must motivate the employees. کیونکہ آپ کی جو سکسیس آرگنائزیشن کی ہے دیٹ از دا موٹیویٹڈ ورک فورس. اگر آپ کے لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں تو کیا. اچھا آپ دیکھیے کہ موٹیویشن آپ کے ریکروٹمنٹ پروسیس سے کیسے موٹیویشن آ سکتی ہے. اب باتیں وہی ہیں ساری جو آپ نے کی ہیں. آپ کے اپنے ریکروٹمنٹ پروسیس سے آپ کیسے اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اپنے ریکروٹمنٹ پروسیس کو کیسے اچھا بنا لیں کہ لوگ آپ کے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ریٹین رہیں. تو گویا ہر لیول آپ کا جو کام آپ نے بتائے تھے وہ ہیں. یو آر ایکچولی ٹیلنگ می دا میتھڈالوجی, دا وے, دا ورکنگ آف اے ہیومن ریسورس مینیجر or a human resource department, but I was interested in knowing what are the actual functions of human resource management. So your main function is you have to attract the good employees to your organization, the right people. You have to retain the talent, کیونکہ یہ سارے وہ باتیں ہیں جو کہ چیلنجز اس وقت ہیومن ریسورس مینجمنٹ فیس کر رہی ہے. Attracting the good people is a challenge that people are facing in the organization. Retaining the talented employee is a challenge that organizations are facing, and motivating the people who are working with them is a challenge that organizations are facing, right? So this is something that you have to do, and everything that goes around or moves around that is the human resource management. You are the person who has to decide what would be the policies and how the organization has to move, right ji? So always keep in your mind, your job is to attract good people, to retain good people, to motivate good people, to help the organization achieve its goals.
باقی ساری باتیں جو بتاتے ہیں وہ اس کے فنکشنز ہیں. آپ کہیں جی ایسے ایسے ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ کچھ آپ کو چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی اور کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی کو بوریت ہوئی ہو سکتا ہے کسی کو مزہ آیا ہو. لیکن مزہ آئے یا بوریت ہو آپ اس کو ضرور اٹینڈ کریں. آہستہ آہستہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا لگا, صحیح تھا, کافی اچھا رہا. رائٹ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تو جاتے ہیں. میں قدرے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لائے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو. پھر آپ سے 10 بجے ملاقات ہوگی. کوشش کیجیے گا 10 بجے آپ سب لوگ اویلیبل ہو جائیں تاکہ ہم سٹارٹ کر دیں کلاس. رائٹ جی. تھینک یو ویری مچ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.
class 1 to